پہلے تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں محبت کی علامات انہوں نے جو ذکر فرمائی ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور اس پر اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے کہ کیا ہم پورا اترتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محبت رسول کی پہلی علامت یہ ہے بندہ اقتدا اور پیروی کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اقتدا اور پیروی کرو، بولو کچھ نہیں ہوتا، اقتدا اور کیا کرے؟ پیروی کرے۔ پیروی تو یہ تھی کہ میرا اٹھن بیٹھن چال چلن مصطفیٰ کی طرح ہوتا، میرا انداز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوتا، میری گفتار اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہوتی، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل سے پتہ چلتا یہ محبت رسول کرنے والا ہے، یہ اطاعت رسول کرنے والا ہے۔ میں تو علامت جو نہ پہلی محبت رسول کی علامت ہے میں تو اس پہ ہی پورا نہیں اتر رہا۔ غور کرو، آج نیت کرو، ہم محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہم سرکار کی پیروی کریں گے۔ اور دوسری علامت فرمایا وہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ میرا تو شریعت پہ عمل ہے ہی نہیں، میں تو شریعت پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو شریعت والوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہوں، میں تو مولوی کہہ کر شریعت پر عمل کرنے والوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہا ہوتا ہوں۔ میرے اندر تو یہ دین والوں کے خلاف بغض بنا ہوا ہے، اور امام قسطلانی فرما رہا ہے کہ محبت رسول کی علامت یہ ہے شریعت پہ عمل کرے۔ اور تیسری علامت جو آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کے دین کی مدد کرے، آپ کے دین کی مدد کرے۔ آؤ بتاؤ مجھے مدد کیا تھی؟ اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، کیا محبت رسول یہ تھی کہ دین اسلام کے پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر جب مسجدوں کو بند کیا گیا ہمارا عشق رسول کہاں تھا؟ سارے فرائض سے اعلیٰ فرض نماز، اور نماز میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا جمعہ، اس جمعے پہ پابندیاں لگائی گئی، ہمارا عشق رسول کہاں تھا؟ اور سوشل ڈسٹینس کے نام پر میرے آقا کی اتنی پیاری سنت، بڑی روایتیں ہیں، میرے آقا تو چھڑی پکڑ کے صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے، اتنی اہمیت صفوں سیدھی کرنے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ جب صفیں توڑی جا رہی تھی تو آپ کا اور میرا عشق رسول کہاں تھا؟ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے خلاف زبان درازیاں ہو، آپ کا اور میرا عشق رسول کہاں ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو کالا اور طرح طرح کی باتیں کی جائیں، اس وقت آپ کا اور میرا عشق رسول کہاں ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب ججوں کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کی، ان الذین، کیا لوگوں، اے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، آگے سے مذاق اڑایا جائے اور ہنس کے مذاق اڑاتے ہوئے یہ جملہ کہا جائے کہ اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، بتاؤ قرآن کا مذاق اڑایا جائے، اس وقت آپ کو اور میرا عشق رسول کہاں ہوتا ہے؟ تو عشق رسول کی تو علامت امام قسطلانی بتا رہے ہیں کہ محبت رسول کی یہ علامت ہے بندہ دین کی مدد کرے گا۔ میں تو دین کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں تو دین کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے والوں کے ساتھ مل گیا، میرا تو حق یہ بنتا تھا میں بیماریوں کو پیچھے چھوڑتا، میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرتا، مگر میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہاں تھا عشق رسول؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تین علامتیں تو سنی، پہلی یہ ہے کہ سرکار کی اقتداء اور پیروی کرے، دوسری یہ ہے اپنے آپ کو شریعت پر چلائے، تیسری یہ ہے کہ شریعت کی مدد کرے، چوتھی علامت آپ نے جو ذکر فرمائی ہے، فرمایا اگر اقتداء رسول کرنے کی وجہ سے یا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے یا دین کی مدد کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو خوش دلی کے ساتھ اس پر صبر کرے، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ بتاؤ ہم نے صبر کیا،
ہم نے تو مصیبت آنے سے پہلے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے تو مصیبت آنے سے پہلے ہتھیار چھوڑ دیے، ہم نے تو مصیبت آنے سے پہلے مساجد کو بند کر دیا، ہم نے تو مصیبت آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے سارے اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ بتاؤ ہم نے کیا دین کی مدد کی؟ دین کی مدد تو چلو بات کی بات تھی، مصیبت تو آئی نہیں تھی، آ جاتی پھر واویلا کرتے تو سمجھ آتی تھی کہ بھائی مصیبت آ گئی ہے، اور ہم پہ تو مصیبت آئی نہیں، ہم تو اس میں جو نہ داخل ہوئے ہی نہیں۔ اور اگلی جو آپ نے ذکر فرمائی ہے علامت، فرمایا محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ ہماری زبانوں پہ تو دنیا کی محبتوں کے ترانے ہیں، کبھی عشق رسول کی تو بات آئی نہیں، محبت رسول کی تو بات آئی نہیں۔ جو عشق رسول کی بات کرتا ہے ہم اسے دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں، یہ شدت پسند ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو محبت رسول کی طرف بلانے والا یہ شدت پسند ہے، تو میں کہتا ہوں پھر سارے صحابہ شدت پسند تھے یار۔ ان کی محبت رسول کے آپ نے واقعات نہیں پڑھے؟ ایک صحابی رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ دیکھو دین پر عمل اور اطاعت و پیروی اور محبت کا کتنا بڑا نمونہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ آج ہم وہ کڑے پہننے والوں کو ولی بنا کے بیٹھ جائے، ہم جناب وہ 10 انگوٹھیاں جو پہن لے ہم اس کو جناب سمجھے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے ولایت کا۔ کوئی بیٹھے کوئی پوچھے، شریعت والوں سے پوچھو تو صحیح کہ معیار ہے کیا ولایت کا۔ لوگ کہتے ہیں تصوف دے راہ وکھرے نے، میں نے کہا میں نے پڑھی ہیں تصوف کی کتابیں، آؤ نا مجھے بتاؤ۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا بھی کوئی صوفی تھا؟ حسن بصری سے بڑا کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ سے بڑا کون صوفی ہے؟ سب سے بڑی بات تابعی بزرگ حضرت اویس کرنی سے بڑا کون صوفی ہے؟ پڑھو نا ان کی سیرت، پتہ چلے تصوف ہے کیا۔ تصوف یہ نہیں ہے۔ خیر بات کر، صحابی رسول آتے ہیں، انگوٹھی سونے کی پہنی ہے، سونا مرد پہ حرام ہے، زیورات مرد نہیں پہن سکتا، صرف 4.5 ماشے سے کم کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی وہ پہن سکتا ہے، صرف ایک، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض نے تو یہ بھی کہا یہ سنت ہے مفتیان کرام کے لیے کہ انہوں نے موڑ لگانی ہوتی ہے۔ خیر پھر بھی اجازت دی، اس کے علاوہ مرد زیور نہیں پہن سکتا، وہ چینیں گلے میں ڈالی ہوں، کڑے ڈالے ہوں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دیکھو صحابی کا انداز اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ وہ صحابہ کی تو جان پہ بن جاتی تھی، صحابی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ صحابہ سے پوچھنے لگے یار معاملہ کیا ہے؟ کریم آقا نے مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ مجھ سے ناراضگی کس بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ناراضگی یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، ناراضگی کس بات کی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تو نے اپنے ہاتھ پہ آگ رکھی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ناراضگی ہے۔ اب اگلی بات سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی نکالی، انگوٹھی پھینک دی۔ انگوٹھی کیا کی؟ پھینک دی۔ وہ بیٹھے رہے، ناراضگی ختم ہو گئی، اصل مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، ناراضگی ختم، اب باتیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی رسول اٹھے، جانے لگے۔ کسی نے کہا کہ یار وہ انگوٹھی اٹھا لے، گھر والوں کو دے دینا، کام آ جائے گی، فائدہ اٹھانا، بیچ دینا، تو نہ پہننا۔ جملہ سنو، انہوں نے کہا جس کو سرکار نے پھینک دیا ہے میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ اس پھینکی ہوئی چیز کو میں اٹھاؤں۔ فرمایا جس کو سرکار نے پھینک دیا ہے میں نہیں اٹھا سکتا۔